صورتیں بدلتی ہیں، صورت احوال بدلتی ہیں، کل کے گناہ آج کے ثواب بن جاتے ہیں، کل کے ثواب آج کے گناہ بن جاتے ہیں۔ گناہ اور ثواب کو تولنے کا ایک ترازو ہوتا ہے۔ وہ ترازو تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کبھی تمہیں کوئی رکاوٹ، کوئی چیلنج نہ ہوگا، اور تمہارے اندر اس ترازو میں بس ایک وصف ہونا چاہیے کہ جو بھی کچھ تمہیں اندر لے جائے اپنے اندر وہ ثواب ہے، جو بھی تمہیں باہر لے جائے وہ گناہ ہے، جو تمہیں تم سے ملائے ایسا ہر عمل نیکی ہے، اور جو تمہیں تم سے جدا کرے وہ بدی ہے، جو تمہیں بھٹکائے، تمہیں خود سے دور لے جائے وہ شر ہے، جس کے باعث تمہارا تم سے ہی فاصلہ بڑھتا جائے، جس کی وجہ سے وہ گھڑی آ جائے کہ تمہیں پتہ ہی نہ لگے کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، تم کیوں ہو، کچھ بھی پتہ نہ رہے، وہ بدی ہے، جس کے باعث تمہارے اندر موجود ڈیوائن پوائنٹ، مقام شعور بے ہوش ہو جائے، وہ ایول ہے۔ جو بے ہوشی لائے وہ گناہ ہے، جو بیداری میں معاون ہے وہ ثواب ہے۔ سیٹ پیٹرنز، بندھی لکیروں پر کبھی نہ سوچنا۔ طے شدہ قواعد سے یہ ثواب و گناہ کی پہلی کبھی نہ سلجھے گی۔ تم کتابوں، قواعد، روایتوں کی طے شدہ نیکیاں بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ نیکی تمہیں تمہارے اندر نہیں لے جا رہی تو وہ نیکی بھی گناہ بن جائے گی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم خیرات کر سکتے ہو، چیریٹی کر سکتے ہو، فلاحی کام کر سکتے ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو چیریٹی کو نیکی نہ کہتی ہو۔ یہ کتاب کا علم تمہیں چیریٹی پر اکسا سکتا ہے، تم وہ نیکی کر سکتے ہو، مگر وہ نیکی وہی نتیجہ دے جو نیکی کا ہونا چاہیے، یہ لازمی نہیں ہے۔ نیکی اور بدی کا تمہارے اندر جو ترازو ہے، نیکی اور بدی کو اس ترازو کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی چیریٹی تمہاری انا کے بھوت کو اور دیو ہیکل کر دے۔ جب نیکی تمہاری انا کے غبارے میں ہوا بھرنے لگے تو جان لینا یہ نیکی نہیں، بدی ہے، یہ ثواب نہیں، گناہ ہے۔ میں سخی ہوں، میں داتا ہوں کہ مجھ جیسا سخی کوئی بھی نہیں۔ اگر تمہاری چیریٹی تم میں یہ کیفیت پیدا کر دے تو اب تم نے کتابوں کی بات تو پوری کر دی، مگر تم چوک گئے۔ تم نے کتاب کے دیے اصول تو سمجھ لیے، لیکن زندگی کے اصول کو تم نے نہ سمجھا۔ یہ صدقہ، یہ خیرات بھی تمہیں تم سے دور لے جانے والا ہے۔ تمہاری میں اس سے اور مضبوط ہو گئی، تمہاری انا کو اور طاقت مل گئی، تمہارا فالس سیلف تمہارے ریئل سیلف پر اور بھاری ہو گیا، تم میں اور اکڑ آ گئی، عاجزی نہ آئی، یہ احساس نہ جاگا کہ جو تم نے سخاوت میں لٹایا ہے وہ مٹی ہے۔ اس بات کو سمجھو، انا بہت عیار ہے، یہ اس چالاکی سے کام کرتی ہے کہ تمہارے ثواب بھی گناہ میں ڈھال دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، جوانی میں چوری کرتا تھا، بزنس کیا تو رشوتیں دے کر بڑا بزنس مین بن گیا اور بہت امیر آدمی بن گیا، اور پھر اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ کسی مرشد کی صحبت میں بیٹھا، کسی بیدار روح کی بات سنی تو اسے سمجھ آیا کہ زندگی یہ نہیں جو وہ گزار رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے یہ کیا کہ وہی پیسہ غریبوں میں بانٹنے لگا، پورے علاقے میں سخی مشہور ہو گیا۔ وہ جب بھی کسی کی مدد کرتا تو اسے عجیب سا احساس سکون اور احساس تفاخر ملتا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خود کو کامیاب سمجھنے لگا۔ انا نے اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا اس کو آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مرشد کی صحبت نے اس کی زندگی کو بدل ڈالا۔ نہیں، اب اس کی انا اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ دولت اب بھی مٹی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اب بھی دولت ہی ہے۔ پہلے وہ اسے جوڑنے کا، جمع کرنے کا حساب رکھتا تھا، اب اسے بانٹتا ہے تو اس کا حساب رکھتا ہے۔
पहले उसे दौलत से लालच थी कि दुनिया में उसकी जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। अब उसकी लालच और भी बड़ी है कि इसी दौलत को बांटकर वो अब्दी राहत को पालेगा। नेकी थी ये कि दौलत मट्टी हो जाती। दौलत मट्टी हो जाती तो क्या वो यूं फखर से उसे बांटता? तुम अपने घर का कूड़ा करकट किसी को देते हो तो क्या उस पर एहसान जताते हो? वो जिनको खैरात में दौलत तकसीम कर रहा था उन पर एहसान जता रहा था। एक्शन सेम है, फर्क कितना हो गया? सखी वो है कि जो दौलत को लुटाता है और जिनको देता है उनका शुक्रगुजार होता है कि कूड़ा करकट लिया, मना न किया। एक सखी वो है कि जो दौलत लुटाता है और उसकी अना और मजबूत होती जाती है। ये सखावत नहीं, ये इनकलाब नहीं, बल्कि तुम और भी चालाक हो गए। कहते हैं एक शहर में बड़ा सेठ रहता था। किसी भिक्षु की बातें सुनी और सन्यासी हो गया, जंगल में निकल गया। जंगल में एक दिन भटक रहा था, देखा कि एक झोंपड़ी में एक गरीब खानदान रह रहा है। वो सन्यासी उन्हें देखकर कहता है कि क्या लोग हो तुम एक झोंपड़ी को नहीं छोड़ पा रहे। मुझे देखो, मैं अपने महल को छोड़कर आ गया हूं। गौर किया तुमने कि अब उसकी अना पहले से भी ज्यादा बड़ी है, पहले से भी ज्यादा मजबूत है। ये है अना की चालाकी। अना बड़ी महारत से तुम्हारी नेकियों को भी तुम्हारे गुनाह बना देती है। तुमने कभी गौर किया है कि ये जो नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकलते हैं और बाहर बैठकर ताश खेल रहे लोगों को जिस नफरत भरी नजर से देखते हैं, वो नमाज से जिस अना को मिटाने गए थे उसी अना को और ताकतवर बना के ले आते हैं। तुम्हारी ऐसी खैरातें जो तुम्हें अंदर नहीं ले जाती, वो तुम्हें और अय्यार बना देती हैं। तुमने सिर्फ इस दुनिया का ही नहीं, अगली दुनिया का भी हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। तुमने न सिर्फ इस दुनिया में महल खड़े कर लिए, बल्कि जन्नत में भी अपने महल खड़े करने शुरू कर दिए। तुमने दुनिया को ही नहीं, खुदा को भी संभाल लेना चाहा है। ये तुम अपने से और भी दूर चले गए। ये तुम्हारी नेकी न हुई, क्योंकि इसने तुम्हारी अना को, तुम्हारे झूठ को और मजबूत कर दिया। ये नेकी तुम्हारी समझ पर बुनियाद नहीं रख रही। चाहे ये नेकी डर पर खड़ी हो तो हो, लालच पर खड़ी हो तो हो, समझ पर इसकी बुनियाद नहीं है कि चैरिटी से जन्नत मिलेगी, कि खैरात से खुदा मिलेगा, कि नेक अमल करने वाले को दिली सुकून मिलता है, कि तुम जहन्नम के अजाबों से बच जाओगे। खुदा या जन्नत या दिल का सुकून या जहन्नम से निजात, ये हिसाब किताब का मामला नहीं। ये तो तुम्हारे तुम होने से जुड़े सच हैं। ये तुम्हारी नेकी डर या लालच पर खड़ी है। एक दर्जी था, कहते हैं एक बार वो बीमार हो गया, बहुत बीमार, इतना कि मौत उसे नजर आने लगी। उसने रात को ख्वाब में देखा कि वो मर गया है और कब्र में दफनाया जा रहा है। ख्वाब में क्या देखता है कि कब्र में बेशुमार रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही हैं। उसने वहीं पर मौजूद फरिश्ते से पूछा, ये झंडियां यहाँ क्यों लगी हैं? फरिश्ते ने कहा कि जिन जिन के तुमने कपड़े चुराए हैं ये वही कपड़े हैं, खुदा इनका तुमसे हिसाब करेगा। वो डर गया। उसने कहा, ला रहम कर, क्योंकि झंडियों का सिलसिला इतना बेअंत था कि उनका कोई इख्तिताम ही नजर ना आ रहा था। वो जो डर कर उसने अल्लाह पुकारा तो इस पर उसकी आंख खुल गई। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गया, लेकिन ख्वाब उसे याद था और डर भी। जब दुकान पर वापस गया तो उसने अपने शागिर्दों को कहा कि देखो, मेरी सालों की आदत है और मुझे अपना पता है कि मैं कपड़ा मारने से चूकूंगा नहीं। तुमने बस इतना करना है कि जब भी मैं किसी का कपड़ा मारने लगूं तो मुझे तुमने कहना है, उस्ताद जी झंडी। शागिर्दों को दिन में कई बार चिल्लाकर कहना पड़ता, उस्ताद जी झंडी, और वो कपड़े की चोरी से रुक जाता। ऐसे 3 दिन तो गुजर गए। चौथे दिन बड़ा ही कीमती कपड़ा आया। उसे डर लगा कि शागिर्द चिल्लाएंगे कि उस्ताद जी झंडी,
اس لیے اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا اور کپڑا کاٹنے لگا، لیکن شاگردوں نے دیکھ لیا، اور جیسے ہی دیکھا کہ استاد جی کپڑا مار رہے ہیں تو چلا کر کہا، استاد جی جھنڈی۔ استاد جی نے غصے کا گھونٹ پی کر کہا، بند کرو بکواس نالائکو، اس طرح کا کپڑا تو وہاں تھا ہی نہیں، اور اگر تھا بھی تو جہاں اتنی جھنڈیاں لگی ہیں وہاں ایک کے بڑھ جانے سے کیا ہوگا؟ بات کو سمجھو، اوپر اوپر کے اصول بہت گہرے نہیں جاتے، خوابوں کی سیکھی باتیں زندگی کا سچ نہیں بن سکتی۔ ڈر کی وجہ سے کتنی دیر سنبھل کر چلو گے، اور لالچ کیسے نیکی بن سکتا ہے؟ تو خیرات اگر جنت کی لالچ میں دیا، دلی اطمینان کی لالچ میں دیا، تو وہ نیکی نہیں بنے گی، وہ گناہ بن جائے گا، کیونکہ لالچ باہر لے جاتی ہے۔ چیریٹی اگر ڈر کے مارے کی تو گناہ ہو گیا، کیونکہ ڈر باہر لے جاتا ہے۔ تمہارا جو بھی ایکشن، جو بھی عمل تمہیں باہر لے جائے وہ گناہ ہے، اور تمہارا جو بھی کام، جو بھی ایکشن تمہیں اپنے اندر لے جائے وہ نیکی ہے۔ یاد رکھو، ڈر اور لالچ سے آزادی ہے وہ چیز جو تمہیں تمہارے اندر لے جاتی ہے۔ اس لیے کھچی لکیروں کا سوال نہیں ہے۔ کھچی لکیروں پر تو بہت لوگ چلتے ہیں، لیکن کیا منزل پر پہنچ بھی پاتے ہیں؟ یہ ہے اہم سوال۔ زندگی کوئی ریل گاڑی نہیں کہ پٹڑیوں پر دوڑ جائے۔ کھچی لکیروں پر چل کر کبھی کوئی خدا تک، ریئلٹی تک، حتمی سچ تک نہیں پہنچا ہے، کیونکہ زندگی کی نیچر زمین جیسی نہیں، آسمان جیسی ہے۔ زمین پر لوگ چلتے ہیں تو رستے بن جاتے ہیں جن پر آسانی سے چلا جا سکتا ہے۔ زندگی کی نیچر تو آسمان جیسی ہے، جہاں لاکھوں سالوں سے پرندے اڑ رہے ہیں مگر کوئی رستے نہیں بنتے، اور ہر پرندے کو اپنے ہی ڈھنگ سے اڑنا سیکھنا پڑتا ہے۔ نیکی کی راہ کاش اتنی آسان ہوتی کہ کتابوں سے چند نیکیوں کی فہرست نکالتے اور ان کو کر کے خدا تک پہنچ جاتے۔ دیکھتے نہیں ہو کتنے لوگ ایسی ہی نیکیوں کو کیے جا رہے ہیں مگر اس منزل کو نہیں پہنچ پاتے جس منزل کے لیے وہ یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھو، اصل سوال ایکشن کا نہیں، نیکی کے نام پر کیے گئے تمہارے کسی عمل کا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ تمہارا ایکشن تمہیں تمہارے پاس لاتا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ ترازو کسی طرح تم میں تخلیق ہو جائے کہ جو بھی عمل تمہیں تمہارے ہونے کے، تمہاری بینگ کے قریب لے آئے وہ نیکی ہے، اور جو تمہیں تمہاری بینگ سے دور کر دے وہ شر ہے، تو تم سے نیکی کے سوا اور کچھ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، جیسے چاند سے روشنی کے سوا اور کچھ سرزد نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے ہر ایکشن کا معیار تمہارے اندر کا یہ ترازو ہو جائے تو تمہارا ہر لمحہ میڈیٹیشن ہو جائے گا، ہر ایکشن مراقبہ بن جائے گا، ہر سانس تمہیں تمہارے قریب کرتی جائے گی۔ یہ ترازو اگر طے کرنے والا بن جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو جو تم کرو گے وہی نیکی ہوگی، اور جس سے تم بچو گے وہی گناہ ہوگا۔